گزر رہی ہے۔ ضروری ہے ہم آخری امت ہونے کی حیثیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے حامل ہونے کی وجہ سے، رسالت محمدیہ کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی امت کی بھلائی کے لیے بھی کام کریں اور انسانیت کی بھلائی کے لیے بھی ہم پیش رفت کریں۔ آپ جانیے کہ انسانیت الاسلام، جو اسلام کی انسانیت ہے، اس کے مطالعے کی ضرورت ہے اور انسانیت کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر کچھ ہمارے خلاف ہو رہا ہے تو صرف دوسرے ہی اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے حق کو، سچ کو دوسروں تک جو ہے پوری طرح سے پہنچایا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غیر معمولی غفلت سے کام کیا ہے۔ تو اگر کوئی غلط فہمی ہے لوگوں کی، تو ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے جو ہے جھگڑا کریں، ان سے لڑیں، بلکہ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جن لوگوں کو غلط فہمی ہے ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں، ہم ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کسی غیر مسلم سے کیوں وہ توقع کرتے ہیں جو توقع ہمیں صرف ایک مومن اور مسلمان سے کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ موضوع ہمارا نہیں ہے، اس کی طرف ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب نے ہلکا سے اشارہ کیا، اور میرا موضوع ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا ایک پہلو جسے ہم عفو و درگزری کہتے ہیں، فارگیونیس اور ٹالرنس کہتے ہیں۔ اس پر میں اپنی باتیں عرض کروں گا، مگر سب سے پہلے آئیے جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ انکا لا علی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم پر ہیں، آپ اخلاق عظیم پر فائز ہیں۔ تو اس میں اخلاق کا مفہوم کیا ہے؟ اخلاق عربی کا لفظ ہے جو خلق یا خلق یعنی لام پر پیش کے ساتھ یا لام کے سکون کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، خلق بھی اور خلق بھی۔ عربی کی مشہور ڈکشنری ہے لسان العرب، اس میں کہا گیا ہے کہ الخلق الطبع والسجیہ، کہ خلق جو ہے، اخلاق جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ انسان کا نیچر، انسان کی فطرت اور انسان کی طبیعت ہے۔ وہ صورت الانسان الباطنہ و اوصافها و معانیها، اخلاق جو ہے وہ انسان کی باطن کی صورت کا نام ہے، یعنی خلق جو ہے وہ انسان کی باطن کی صورت کا نام ہے، جیسے خلق اس کی ظاہر کی صورت کا نام ہے۔ تو جو ہماری ظاہر کی صورت ہے ہم اسے خلق، تخلیق وغیرہ کہتے ہیں، اور جو ہماری باطن کی صورت ہے، جو ہمارا نیچر ہے، جو ہماری طبیعت ہے، جو ہماری نفسانیت ہے، وہ جو ہے خلق کہلاتی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ملکۃ نفسانیت یسہل علی المتصف بہ الاتیان بالافعال الجمیلہ، کہ اخلاق جو ہے یہ ایک ایسا نفسانی ملکہ ہے، یعنی انسانی نفس کی ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے، اور انسانی نفس کی ایسی کیفیت اور حالت کا نام ہے کہ اگر کوئی نفس اس سے متصف ہو تو اس کے لیے اچھے کام کرنا بڑا ہی آسان اور سہل ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حیۃ فی النفس راسخۃ، اخلاق جو ہے وہ نفس کے اندر راسخ، مضبوطی سے جمی ہوئی ایک حالت اور اسٹیٹس کا نام ہے۔ یصدر عنہا الافعال الجمیلہ بکل یسر وسہولہ، کہ اگر یہ حیت، یہ حالت، یہ اسٹیٹس اگر آپ کی روح، آپ کے نفس اور آپ کے قلب کو حاصل ہے تو آپ سے اچھے کاموں کا صدور، آپ سے اچھے کاموں کا اظہار جو ہے بے حد سہولت، آسانی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑتی، اس کے لیے آپ کو جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ تو اگر ہم اخلاق کی ان تعریفوں کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اخلاق جو ہے یہ انسان کی ایک ایسی طبیعت ہے کہ انسان جس پر عادی ہوتا ہے، انسان جس فطرت پر اسے ڈھالا جاتا ہے، گویا اخلاق جو ہے وہ کسی حادثاتی اچھے عمل کا نام نہیں ہے۔ کسی جذباتی طور پر آ کر کوئی اچھا کام کیا جائے تو ہم اسے اخلاق نہیں کہتے ہیں۔ کسی جذبے میں آ کر، کسی جو ہے غصے یا خوشی کے عالم میں آ کر فوری طور پر اگر ہم کوئی اچھا رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو اسے اخلاق نہیں کہتے ہیں، بلکہ اخلاق ایک مستقل فطرت کا نام ہے، ایک مستقل ہماری طبیعت کا نام ہے، ایک مستقل ہمارے نیچر کا نام ہے۔ گویا اخلاق جو ہے وہ چشمہ ہوتا ہے جہاں سے پانی جو ہے شیریں اور ٹھنڈا پانی ابلتا رہتا ہے۔ اخلاق جو ہے وہ کنواں نہیں ہے کہ اس سے پانی کو کھینچ کر نکالا جائے، تکلف کے ساتھ
نکالا جائے تو اخلاق جو ہے ایسی طبیعت کا نام ہے کہ جس سے جو ہے خیر، بھلائی، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے سلوک جو ہے بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہمارے اندر سے صادر ہو۔ حضرات گرامی، یہ مجمع جو ہے اہل علم کا مجمع ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو اخلاق ہے اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت پال بینتھم سے لے کر ہربرٹ اسپینسر، جان لاک اور ہیگل وغیرہ نے مجلدات کی مجلدات کئی کئی جلدوں میں ویلومنس بک جو ہے وہ لکھی ہیں، اور مشرق میں بھی کندی، فارابی، ابن سینا اور امام غزالی نے جو ہے بہت سارا کام جو ہے اخلاق پہ کیا۔ مگر اسلام کے نزدیک اخلاق ارسطو کی طرح، ارسطوٹل کی طرح دوسروں کو خوش کرنا نہیں، یا برٹش فلاسفر پال بینتھم کی طرح جو ہے اپنی خوشی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارے نزدیک اخلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم اخلاق کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تبھی ہم اپنے اخلاق میں مخلص رہیں گے، اپنے اخلاق میں سچے رہیں گے، اور اپنے اخلاق میں جو ہے درست اور صحیح رہیں گے۔ حضرات گرامی، جن فلاسفرز نے اخلاق پر کام کیا، چاہے ہیگل نے بہت زیادہ کام کیا ہے، ان کے اخلاقی فلسفے کا ذکر علامہ اقبال نے بھی جو ہے اپنی نظم میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہیگل کا گوہر صدف سے خالی ہے، اس کا طلسم سب خیالی، افکار کے نغمہ ہائے بے سور۔ تو یہ فلسفہ ہے، یہ ایسا جو ہے صدف ہے جو گوہر سے خالی ہے، یہ ایسا سیپ ہے جو موتیوں سے جو ہے وہ خالی ہے۔ اگر آپ ان کے فلسفے کو پڑھیں تو اس قدر پیچیدہ، اس قدر کمپلیکیٹڈ، اس قدر دشوار ہے کہ پڑھنے والے کے پاس اگر کچھ اخلاق بچا ہوا بھی ہوگا تو وہ اس سے بھی جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اتنے پیچیدہ، اتنے غامض اور اتنے مغلق قسم کے جو ہے اخلاق کے یہ نظریے اور یہ فلسفے۔ اس کے برخلاف انبیاء کرام کے جو اخلاقی تعلیمات ہیں، قرآن کی جو اخلاقی تعلیمات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاقی تعلیم ہے، وہ نہایت سادہ، دل نشین اور پرکشش ہے، جس کو سمجھنے کے لیے نہ فلسفے میں ڈگری کی ضرورت ہے، نہ جس کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے، نہ جس کو سمجھنے کے لیے بڑی دانشوری کی ضرورت ہے۔ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، ہر انسان پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، بہت اعلیٰ منصب پر ہو یا بالکل جو ہے وہ فقیر اور جو ہے غریب ہو، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ جو دنیاوی فلسفی ہیں، فلاسفرز ہیں، ان کے فلسفوں کا، ان کے اخلاقی نظریات کا کوئی بھی اثر ان کی اپنی زندگی پر نظر نہیں آتا۔ اپنے فلسفوں میں جن اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں، جن مورل ویلیوز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، خود ان کی زندگی میں ان کا نام و نشان نہیں ہوتا، ان کی اپنی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ انبیاء کرام کی جو اخلاقی تعلیمات ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی جو تعلیم دی ہے اس پر سب سے پہلے آپ نے خود عمل کیا۔ دوسروں کو عمل کی دعوت دینے سے پہلے آپ نے خود اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے، آپ نے خود اسے اپنے کردار میں، اپنے افعال میں، اپنے اطوار میں ان اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق عظیم پر ہیں۔ اور حضرات گرامی، ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیسی مخالفت ہوئی اور کیسی مخالفت ہو رہی ہے، مگر نہ ماضی میں، نہ حال میں، اور نہ انشاءاللہ مستقبل میں دنیا میں کوئی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جو ہے وہ اپنا نشانہ اور اپنا ٹارگٹ نہیں بنا سکتا۔ اس زمانے میں بھی کفار قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن تھے، آپ پر شاعری کی تہمت لگائی، آپ پر مجنون کی تہمت لگائی، آپ پہ جادوگر ہونے کی جو ہے وہ تہمت لگائی، مگر کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی آپ کے اخلاق پر انگشت نمائی کر سکے، کوئی آپ کے اخلاق کو جو ہے اس پر کوئی اعتراض کر سکے۔ چنانچہ ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے تو جب ان سے قیصر نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو وہ اپنی زبان کو آپ کی اخلاق کی تعریف و توصیف اور مدح و ثنا کرنے سے وہ نہیں روک سکے، اور انہوں نے پھرے دربار میں جس کی دشمنی کر رہے تھے، جس کی عداوت کے لیے وہاں دربار میں گئے تھے، اسی کے اخلاق کی جو ہے بھرپور تعریف کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے عالی تھے، ایسے بلند مرتبہ تھے
ایسے بلند درجہ تھے کہ کبھی کسی دشمن کو بھی جو ہے وہ آپ کے اخلاق پر انکش نمائی کرنے کی ہمت نہیں پڑی. اور آپ کی جو اخلاق ہیں، اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، یعنی آپ اخلاق عظیم پر ہیں. عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ جب نکرہ کو، کامن ناؤن کو جو ہے جب کسی ایڈجیکٹو کے ساتھ جو ہے متصف کیا جاتا ہے، ایڈجیکٹو کے ساتھ جو ہے ملایا جاتا ہے، تو وہ بہت ہی عام ہو جاتا ہے. یعنی انک لعلی خلق عظیم کا مفہوم عربی کے اعتبار سے ہوا کہ آپ تمام اچھے اخلاق کے جامع ہیں، آپ تمام اچھی صفات کے پورا کرنے والے ہیں. آپ کی ذات میں تمام اچھے اور عظیم اخلاق سمٹ کر اکٹھا ہو. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو خلق عظیم فرمایا. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت، اس کی شان جو ہے وہ بے حد و حساب ہے. جب وہ دنیا کے مال و متاع کے بارے میں کہتا ہے، یہ دنیا، یہ عظیم الشان دنیا، یہ وسیع و عریض دنیا، جب اس دنیا کے مال و متاع کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، یہ پوری دنیا جو ہے وہ مختصر ہے، یہ پوری دنیا کے مال و متاع جو ہے وہ بے حد قلیل ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ساری دنیا اور اس کے مال و متاع کو تھوڑا بتا رہا ہے، قلیل بتا رہا ہے، تو وہ جن اخلاق کو عظیم بتا رہا ہے اس اخلاق کا عالم کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے قدرت کے مد مقابل اس پوری دنیا کے مال و متاع کو قلیل کہہ رہا ہے، تو جن اخلاق عالیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حسن خلق کو اللہ تعالیٰ عظیم قرار دے رہا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں، تو اللہ جسے عظیم قرار دے رہا ہے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا، اس کی بلندی کا کیا عالم ہوگا، ان اخلاق عالیہ کی رفتوں کا کیا عالم ہوگا. اس کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. انہی اخلاق عالیہ میں سے ایک پہلو ہے عفو و درگزر. شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اخلاق کے ہم محتاج ہیں، ان کے ہر اخلاق کی ہمیں حاجت ہے، ان کے ہر عادات و اطوار اور شمائل کی ہمیں ضرورت ہے. مگر شاید آج ہمارے سماج میں جو کشمکش ہے، آج ہمارے سماج میں جو نفرت ہے، آج ہمارے سماج میں جو ظلم جو پرویل کر رہا ہے، چاروں طرف ظلم پھیلا ہوا ہے، شاید ہمیں سب سے زیادہ جس صفت کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خلق کریم کی ہمیں سب سے زیادہ حاجت ہے، وہ عفو و درگزری ہے، وہ فارگیونیس اور ٹالرنس کی صفت ہے جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. اور یہ فارگیونیس اور ٹالرنس جو ہے ہمیں تمام نوع انسان کے ساتھ کرنی چاہیے. حضرات گرامی، آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں انسانیت کو جس اہمیت کے ساتھ، جس کرامت کے ساتھ پیش کیا گیا، اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی آدم. ہم بسا اوقات جو ہے قرآن کی ان پہلوؤں کو فراموش کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی. ہمارا نقطہ نظر بھی تمام انسانیت کے تئیں یہی ہونا چاہیے جس کی تعلیم ہمیں قرآن دے رہا ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو اکرام کیا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب یہ اکرام جو ہے کسی مذہب والوں کے ساتھ، کسی طبقے والوں کے ساتھ، کسی مسلک والوں کے ساتھ، کسی فرقے والوں کے ساتھ خاص ہیں. اللہ فرماتا ہے لقد کرمنا بنی. اور اس انسان اور قرآن کی انسانیت یہ ہے کہ لفظ انسان قرآن کریم میں 63 بار ہے. پیسے 500 روپے تھے تب سے پورے خالی کرے لفظ انسان جو ہے قرآن کریم میں 63 ٹائم جو ہے وارد ہوا ہے. کلمہ الناس جس کا معنی ہے آدمی، انسان، وہ 240 مرتبہ قرآن میں ہے، 240 بار قرآن میں آیا. عالمین جو ہے یہ بھی انسانیت ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کلمہ آیا. عالم اور عالمین جو ہے 40 بار سے زیادہ آیا ہے. بنی آدم کہہ کے بھی اللہ نے انسانوں کو جو ہے 6 بار جو ہے مخاطب کیا. گویا قرآن کی انسانیت اور اسلام کی انسانیت یہ ہے کہ اس موضوع کو قرآن نے اتنا اسپیس دیا ہے، اتنی جگہ دی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اسی تناظر میں جو ہے انسانیت کو، انسانیت کے میسیج کو، قرآن کے انسانی پیغام کو ہم اسی تناظر میں جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. اور ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم عفو و درگزر کی ثقافت پر، جو فارگیونیس کا کلچر ہے، اسے ہم اپنے اندر پیدا کریں، اپنی سوسائٹی میں پیدا کریں، اور تمام انسانوں کے درمیان اس کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے. چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ظلم کہاں سے آتا ہے، یہ ظلم کیسے پنپتا ہے. دراصل انتقام کی خواہش وہ ظلم کو جو ہے پیدا کرتی ہے. انتقام بدلے کی خواہش
انتقام کی تمنا یہ ظلم کو دراصل پروڈیوس کرتی ہے، ظلم کو پیدا کرتی ہے، ناانصافی کو، ظلم کو، شقاوت کو، شدت کو، دہشت گردی کو جو چیز پیدا کرتی ہے وہ بدلے کی خواہش اور تمنا، اور بدلے کی خواہش اور تمنا کو اگر قابو کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم عفو درگزری کے کلچر کو، عفو درگزری کی ثقافت کو اپنے اندر مضبوط کریں، اپنی سوسائٹی کے اندر مضبوط کریں، اور یہ سمجھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے جو ہے متخلق ہونے کے لیے اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا عفو و کریم ہے، کتنا غفور و رحیم ہے، کیسی جو ہے مغفرت کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی، عربی زبان کا طالب علم ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام یا اس سے بھی زیادہ نام جو ہے کتابوں میں آتے ہیں، مگر اللہ کا کوئی کام اور اس کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس سے اس کے ایک نہیں، دو نہیں، تین نام مشتق، یعنی غفرہ یغفرو یعنی معاف کرنا، چھپانا، صدر پوشی کرنا، اس فعل سے اللہ تعالیٰ کی 3 نام ہیں، غافر، غفور اور غفار۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ معاف کرنا، خطا پوشی کرنا، لوگوں کے عیوب کو چھپانا جو ہے وہ کتنا بڑا جو ہے اہم کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل سے اس نے اپنے لیے 3 نام منتخب فرمائے، اور اس کا ایک نام عفو بھی ہے، یعنی معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، عفو۔ حدیث شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو میں کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے عائشہ، قولی، اے عائشہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو، اے اللہ تم بہت زیادہ معاف کرنے والا، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کرنا۔ حضرات گرامی، اس صحیح حدیث کے پاس تھوڑی دیر وقفے کی ضرورت ہے، تھوڑا ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اس میں چندہ غور و فکر کی جو ہے وہ حاجت ہے۔ اللہ کا نام ہے عفو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معافی کو پسند نہیں کرتا تو کبھی بھی اپنا نام معاف کرنے والا نہیں ہوتا، تو گویا اس کا یہ نام ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ ہم اللہ کی معرفت ہمیں نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ ہم اللہ کے نام، اسماء اور صفات کی معرفت نہ ہو۔ تو اللہ کے اسماء اور صفات میں سے، اس کے ناموں اور اس کے جو ایٹریبیوٹس میں سے ایک عفو ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ تو معرفت الہی کا تقاضا ہے، اللہ کو پہچاننے کا جو ہے تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے اس نام اور اس کی معنویت کو سمجھیں اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے والا ہی نہیں، حدیث میں آگے کہا جا رہا ہے وہ تحب العفو، اور اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کر، یعنی اللہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے انہ غفور الرحیم کا کتنی تکرار آئی ہے، تو اللہ معاف بھی کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ حضرات گرامی، کیسی عجیب و غریب سچویشن ہے کہ اللہ جسے پسند کرتا ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مگر ہم میں سے کتنے جو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں؟ تو اللہ جسے پسند کرتا ہے ہم اسے پسند نہیں کرتے، اور اس کے بعد یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے۔ اللہ ہمیں کیسے پسند کرے گا جب ہم اس کی پسند کو اپنی پسند نہیں بنائیں گے؟ اللہ ہمیں کیسے پسند کرے گا جب ہم اس کی پسند کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے؟ اس کی جو محبوب چیز ہے اسے ہم اپنائیں گے نہیں، اسے ایڈاپٹ نہیں کریں گے، اسے اپنے اندر جو ہے راسخ نہیں کریں گے، تو اللہ کیسے ہمیں پسند کرے گا؟ یہ عجیب و غریب ہے ہمارا حال ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں پسند کرے، مگر ہم وہ چیز پسند نہیں کرتے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ تحب العفو، اور اے اللہ تو عفو کو پسند کرتا ہے، عفو کو پسند کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کے سلسلے میں ایک دو نہیں سینکڑوں آیتیں قرآن کریم میں جو ہے وہ وارد کی ہیں۔ ساری آیتوں کا شمار کرنا جو ہے کافی وقت آ جائے گا، میں ایک آیت، دو آیت پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ تم لوگ
یا مسلمان لوگوں کو معاف کرے، بلکہ چاہیے کہ انسان دوسرے انسان کو معاف کرے۔ ولیصفحوا، چاہیے کہ جو ہے انسان دوسرے انسانوں سے درگزری سے کام لے، ان کے خطاؤں کو درگزر کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں بالکل واضح اور اسٹریٹ فارورڈ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اگر اللہ سے معافی کے خواستگار ہو تو لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو، اگر اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ حضرات گرامی، ہمیں شاید اسی لیے معافیاں نہیں مل رہی ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے کو نہیں جانتے، ہم لوگوں کی معاف کرنے کی عادت نہیں رکھتے، ہم لوگوں کو ٹالریٹ کرنے، لوگوں کو فارگینس دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، شاید اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معافی نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، فرمایا جا رہا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے جو ہے مغفرت چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہو، غفران چاہتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو معاف کرو، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو، ان کے جرائم سے چشم پوشی کرو، ان کی گناہوں سے جو ہے صرف نظر کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف۔ اور عفو درگزری کا عالم یہ ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، وہ قرآن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو اللہ کا آخری پیغام اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو، بھاگو مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں جو ہے اپنے دست کرم کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہ گاروں کی توبہ قبول کرے، اور دن میں اپنے دست کرم کو دراز کرتا ہے تاکہ رات کے گنہ گاروں کی توبہ کو جو ہے قبول کرے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف بھاگو، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر، جس کا عرض، جس کا جو وڈتھ جو ہے وہ زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر، اعدت للمتقین، اور وہ جنت جو متقیوں کے لیے بنائی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ متقی کون ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ عزیزان گرامی، میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ آئیے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کی طرف جس آیت میں دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ متقی اللہ کے نزدیک کون ہے۔ آپ دیکھیے، پہلی بات بتائی جا رہی ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ ہیں جو کشادگی اور تنگی میں، پیسے ہونے اور نہ ہونے دونوں حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو بھی استطاعت ہوتی ہے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں، جو اپنے غضب کو کنٹرول کرتے ہیں، اپنے اینگر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی متقی کون ہے؟ تنگی اور کشادگی میں خرچ کرنے والا متقی ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والا متقی ہے، اور لوگوں کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے والعافین عن المسلمین، جو مسلمانوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے والعافین عن الناس، جو انسانیت کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی دھرم کو ہو، کسی مذہب کو ہو، کسی بھی طبقے کو ہو، جو انسانیت کو معاف کرنے والا ہے، جو ہر نوع انسان، فرد نوع انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ متقی ہے، اور جو متقی ہے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرات گرامی، اسلام کی عفو درگزری کا پیغام اس آیت کریمہ میں صاف جھلک رہا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ راشد تھے، 6 مہینے کا جو آپ کا وقت ہے، اس میں ایک بار وہ دیوان خلافت میں بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے سفراء اور بہت سارے دوسرے ملکوں کے نمائندے اور عمائدین سلطنت اور خلافت جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کھانے کا وقت ہوا، امام حسن نے کھانا لگانے کے لیے کہا گیا، ایک خادمہ جو ہے وہ گھر سے جو ہے شوربے کا قاب لے کے نکلی، اور اتفاق سے جو زمین میں جو بچھا تھا اس میں اس کا پیر پھنس گیا، اور وہ شوربے کی قاب جو ہے امام حسن اور مہمانوں پر آ کے گری، لوگوں کے کپڑے خراب ہو گئے، لوگوں کے جسم میں جو ہے وہ شوربہ جو ہے وہ لگ گیا۔
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لمحے کے لیے غصہ آیا. دیکھیے غصہ آنا منع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو فطرت ہے، یہ تو ہماری نیچر ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اور اللہ کی سنت اور فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو غصہ آنا جو ہے یہ جو ہے انسانی فطرت ہے، اور اس پر کوئی عذاب و عقاب نہیں ہے، مگر غصے کو قابو نہ کرنا یہ مومن کی صفت ہے. حضرت امام حسن کو ہلکا سا غصہ آیا تو وہ خادمہ بھی جو ہے اسی گھر کی پروردہ تھی. وہ امام حسن کے ایمان کو، ان کے یقین کو، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو جانتی تھی. اس نے کہا والکاظمین الغیظ، یعنی آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا پڑھا تو دیکھا کہ امام حسن کے چہرے پر غصے کے آثار ہیں. ابھی امام حسن نے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی اسے ڈانٹا بھی نہیں، ابھی اسے جو ہے زجر و توبیخ بھی نہیں کی، اسے سخت و سست بھی نہیں کہا. اس اور باندی نے، اس عورت نے، خادمہ نے کہا والکاظمین الغیظ. اور امام حسن نے جیسے ہی یہ آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا سنا فرمایا لقد کظمت غیظی، اے خاتمہ میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا. اور فوراً آپ کے چہرے پر جو غضب کے آثار تھے وہ زائل ہو گئے. اس خاتمہ نے کہا والعافین عن الناس، اور متقی جو ہے وہ لوگوں کو معاف کرتا. امام حسن نے فرمایا لقد عفوت کی، اے خادمہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اور اس نے اس کے بعد آیت کریمہ کی تکمیل کر دی. اس نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. امام حسین نے کہا جاؤ میں نے تمہیں لوجہ اللہ آزاد کر دیا، تمہیں آزادی عطا. حضرت گرامی یہ ایک اسلامی جو ہے وہ کیریکٹر ہے. اور اگر ہم اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھیں تو اس کے اتنے ایسے جلوے ہیں، ایسے نظارے ہیں، ایسے جو ہے اس کے مظاہر ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا، جن کو سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جن کو سب کو جو ہے گفتگو کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے. آپ کے شانے پر ایک یمنی بے حد کھردری جو ہے چادر یا کمبل اونی چادر پڑی ہوئی تھی. اتنے میں ایک عربی آیا، ظاہر سی بات ہے وہ غیر مہذب لوگ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا اور بڑی زور سے کھینچا. اتنی زور سے کھینچا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پر جو ہے وہ سرخی مائل ایک لکیر بن گئی. ہم سب کو بے حد غصہ آیا، مگر جب ہم نے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور مجھ سے کہا اے انس، یہ جو مطالبہ کر رہا ہے، یہ جو مانگ رہا ہے، اس کے مطالبے کو پورا کیا، اس کے مطالبے کی تکمیل کی جائے. حضرت گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں عفو درگزری کی اتنی مثالیں ہیں جس کا حساب نہیں کیا جا سکتا ہے. میں 2 واقعے پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. پہلا واقعہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ هل اتی علیک یوم اشد من یوم احد، اے اللہ کے رسول کیا آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ شدید رہا ہو؟ کوئی ایسی بھی پریشانی کا دن تھا جس کی پریشانی احد کی پریشانی، ہم سب جانتے ہیں احد کی تاریخ سے، اس میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی. سیدہ عائشہ پوچھ رہی کیا احد سے زیادہ دشواری کا کوئی دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طائف کے سفر کا قصہ سنایا اور کہا اے عائشہ، میری زندگی کا سب سے تکلیف دن وہ دن تھا جب میں اہل مکہ سے مایوس ہو کر میں طائف گیا. مجھے امید تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ طائف والوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، طائف والوں کے دلوں میں میرے لیے نرمی ہوگی، طائف والوں کے جو ذہن جو ہے وہ ہماری بات کو سنیں گے، ان کے پاس جو ہے آذان ساغیہ سننے والے کان ہوں گے. میں وہاں گیا مگر جتنا برا میرے ساتھ سلوک کیا گیا، جتنا برا برتاؤ میرے ساتھ کیا گیا، ویسا برتاؤ ایک دن میں کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوا. طائف والوں نے اپنے آوارہ بچوں کو جو ہے میرے پیچھے چھوڑ دیا، انہوں نے میرے پورے بدن کو لہو لہان کر دیا. سر سے بہنے والا خون جو ہے وہ ہمارے چپلوں تک پہنچ گیا، نالین تک پہنچ گیا، اور ہمارے چپل کے تلے جو ہے وہ میرے پیر کے تلووں سے خون کی آمیزش کی وجہ سے چپک گئے. میں بے حد غمزدہ، مغموم، مہموم، آزردہ اور جو مکسور دل کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میں طائف سے لوٹ رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا کہ میرے سر پر کوئی چیز سایہ فگن ہے. جب میں نے سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام ایک فرشتے کے ساتھ آئے ہیں
مختصر سا قصہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اس نے آگے بڑھا، اللہ کے رسول کو سلام کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا جو معاملہ ہے آپ کے ساتھ اس کو اللہ نے ملاحظہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے، ان کی بدتمیزیوں کو، ان کی جو ہے ظلم و ستم کو اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ کیا ہے، اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، یہ تامرنی بما شئت، تاکہ جو آپ چاہتے ہیں مجھے حکم دیجیے، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں طائف کی ان دونوں پہاڑوں کو اہل طائف پر الٹ دوں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، آپ جب دیکھیں تو افو درگزری کا یہ عالم، ابھی بدن سے خون بہہ رہا ہے، ابھی بہنے والا خون جو ہے وہ خشک بھی نہیں ہوا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے سے کہنے لگے بل ارجو من اللہ ان یخرج من اصلابہم قوما یعبدون اللہ ولا یشرکون بہ احدا، بلکہ میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں، میں ان کے لیے بددعا نہیں دینا چاہتا ہوں، انہیں سزا نہیں دینا چاہتا ہوں، بلکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اسلاف سے، ان کی پشتوں سے ایسے انسان کو، ایسی قوم کو پیدا کرے جو صرف خدا واحد کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، میرے قوم کی مغفرت کر دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ دوسرا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے وقت، فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیبت و جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے تھے کہ آپ کا سینہ مبارک اونٹ کی کوہان سے جو ہے ٹچ ہو رہا تھا، یعنی عاجزی اور فروتنی کے اظہار کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے، کسی غرور اور تکبر کے سائے سے بچنے کے لیے آپ اس قدر جھکے ہوئے تھے اپنے اونٹ پر کہ آپ کا سینہ اونٹ کے کوہان اور اونٹ کی پشت سے جو ہے وہ مل رہا تھا۔ اور یہ تمام قریش کے وہ لوگ جنہوں نے 1-2 سال نہیں 13 سال تک ظلم و ستم کی آندیاں چلائی تھی، شمع نبوت کو بجھانے کی کوشش کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تار حیات کو کاٹنے کی کوشش کی تھی، وہ سارے کے سارے لوگ آپ کے سامنے دست بردہ، لرزہ برندام، دست بستہ کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا تظنون انی فاعل بکم، اے اہل مکہ تمہارا کیا گمان ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا کہ آپ نیک بھائی ہیں، نیک بھائی کی اولاد ہیں، ہم آپ سے نیکی کی توقع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بل اقول لکم ما قال اخی یوسف لاخوتہ، اے مکہ والو، اے مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والو، میں تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، فاذهبوا جاؤ فانتم الطلقاء، تم سب کے سب آزاد ہو۔ حضرات گرامی، صرف بدلہ لینا نہیں، یہ بدلہ لینا تو عافین عن الناس کا حصہ ہے، مگر آگے فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، ظلم کرنے والوں کو معافی نہیں کیا گیا بلکہ انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا، فرمایا گیا فاذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ جماعتوں کے ساتھ تھا، یہی معاملہ افراد کے ساتھ۔ مشہور واقعہ ہے کہ مکے کی ایک عورت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سروں پر اپنے گھر کا کوڑا جمع کر کے ڈال دیتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس راستے سے جاتے ہیں تو جن کو طاقت ہے وہ کانٹے بچھاتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، طرح طرح سے اذیت دیتے ہیں، اس بوڑھی عورت کو کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس زیادہ صحت نہیں ہے اچھی، تو وہ اپنے گھر کا کوڑا اکٹھا کر کے آپ کے سر پہ ڈال دیتی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے جو ہے ہمیں اس بوڑھی عورت سے بدلہ لینے کی اجازت دیجیے، ہم ان سرداران قریش سے تو بدلہ نہیں لے سکتے ہیں مگر اس بوڑھی عورت کو جو ہے ضرور جو ہے سبق سکھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ ہدایت دینے کے لیے آیا، بدلہ لینا میرا کام نہیں ہے بلکہ ہدایت پہنچانا میرا کام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ بدلہ نہیں لے رہے ہیں تو کم سے کم ایک کام کیجیے، اس راستے سے آنا جانا بند کر دیجیے، جب وہ آپ پر کوڑا ڈالتی ہے ہمیں بڑا برا لگتا ہے، ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہمیں اس سے بڑی ایذا ہوتی ہے، آپ اپنا راستہ بدل دیں۔ تو اللہ کے رسول
رحمت للعالمین شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں لوگوں کا راستہ بدلانے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کا راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں نے اپنا راستہ بدل دیا تو لوگوں کا راستہ کیسے بدلا؟ اور دنیا نے دیکھا کہ اس بوڑھی عورت نے اپنا راستہ بدلا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزداد کرسی کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ دائرہ اسلام میں اس نے اپنے داخلے کی خواہش ظاہر کی۔ کسی شاعر نے کتنا اچھا کہا ہے، وہ تھا اعزاز گفتار و کردار کا جس نے دشمن کو قدموں میں چھکوا لیا، اور وہ تیرا جلوہ حسن اخلاق تھا جس نے غیروں کا دل لے لیا ہاتھ میں، جس نے غیروں کا دل لے لیا ہاتھ میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اخلاق تھے جن سے صحابہ، تابعین، تابعین، صالحین، اولیاء کاملین جن اخلاق سے جو ہے وہ متصف ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن حدیث کا درس دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور آپ کو بہت زیادہ برا بھلا کہنے لگا، بس زبانی کرنے لگا آپ کے ساتھ سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد حضرت اکرمہ سے کہا، اے اکرمہ، اس آدمی سے پوچھو اس کی حاجت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، جو بھی اس کی حاجت اور ضرورت ہو وہ تکمیل کر دو، اس کی حاجت کو پوری کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے جو ہم پر تہمتیں لگائی ہیں، جو برے برے الزام ہم پر لگائے ہیں، اے اللہ اگر یہ الزام سچے ہیں تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر یہ الزام غلط ہوں تو اے اللہ اس شخص کو معاف فرما۔ بصرہ میں ایک بوڑھی عورت تھی، مسامرۃ الاخبار میں یہ قصہ دیا ہے، ایک بوڑھی عورت تھی۔ حضرات مشاہدین کرام، سامعین اعظام، وہ بوڑھی عورت ایک ایسے محلے میں رہتی تھی جہاں بہت خراب لوگ تھے، وہ خراب لوگ اسے روز تنگ کیا کرتے تھے، روز آزردہ کیا کرتے تھے، روز رنج و کلفت میں اسے گرفتار کیا کرتے تھے، مگر وہ عورت بھی عجیب تھی۔ وہ جب بھی اسے کوئی تکلیف دیتا وہ فوراً اپنے مسلح پہ جاتی، 2 رکعت نماز پڑھتی، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتی کہ اے اللہ اس شخص نے مجھے تکلیف دی ہے، میں اس کو معاف کرتی ہوں، اے اللہ تو بھی اسے معاف کر، اے اللہ تو بھی اس سے مغفرت عطا فرما۔ لوگوں نے پوچھا کہ آخر آپ کو اتنی جلدی کیوں رہتی ہے، آپ لوگوں کے گناہوں کا، لوگوں کے ظلم کا، لوگوں کے ستم کا، لوگوں کی ایذا رسانی کو آپ اتنی جلدی معاف کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، قرآن کریم فرماتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم لوگوں کو معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو ہم اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہم لوگوں کو جلد از جلد معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی معافی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ حضرات گرامی، وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، وہاں معاف کرنے کے مواقع بہت کم تھے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ معاف کرنا کتنی اہم چیز ہے، معاف کرنا کتنی عظیم چیز ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جہاں معاف کرنے کی اپارچونیٹی پہلے سے بہت زیادہ ہے۔ تو گویا یہ خراب معاشرے کی ایک اچھا پہلو ہے کہ یہ غلط معاشرے میں، خراب سماج میں اگر ہم رہتے ہیں تو ہمیں معاف کرنے کی اپارچونیٹی، معاف کرنے کے مواقع جو ہے ہمیں زیادہ ملتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے ہم استفادہ کریں، ہم اسلام کی ان تعلیمات پر جو ہے ہم عمل کریں، ہم اپنوں کو معاف کریں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ جو مسلم سوسائٹی میں جو کشمکش ہے، جو کشاکش ہے، جو تناؤ ہے، وہ صرف اسی لیے ہے کہ ہمارے اندر جو ہے عفو درگزری کی ثقافت کو ہم فراموش کر چکے ہیں، ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، فارگیونیس کا کلچر جو ہے اسے ہم فراموش کر چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ گھروں میں لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی سے نالا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ناراض معاف کرنا جو ہے یہ کوئی عیب کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، معاف کرنا یہ ایک بڑے فضل کی بات ہے، یہ بڑے مرتبے کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاف کرنے والے بندوں کو عزت عطا فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ ما یزید عبدا بعفوہ الا عزا، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بندوں کو ہمیشہ عزت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارا یہ تصور بالکل غلط ہے کہ معاف کرنا جو ہے کمزوری کی علامت ہے۔ معاف کرنا تو طاقت مند کی علامت ہے، طاقت کی علامت ہے، قوت کی علامت ہے، شکیمت کی علامت ہے۔ تو معاف کرنا جو ہے یہ ہمارا جو تصور ہے یہ بالکل غلط تصور ہے۔ معاف کرنا کمزوری نہیں ہے بلکہ عزت ہے، یہ ناطاقتی نہیں ہے بلکہ طاقت اور قوت کا نام ہے۔ معاف کرنا جو ہے یہ
ایک اسلامی اخلاق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک جزء لا ينفک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپارچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں اور جو سماج کی یہ کشاکش ہے اس کو دور کرنے میں ہم اپنا رول جو ہے ادا کریں. بھائی بھائی سے الگ ہے، اور ہم بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں عزیزان گرامی کہ صاحب ہمارا تو کریکٹر ایسا ہے کہ اگر ہم کسی سے ناراض ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوتے، کسی سے خفا ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی معاف نہیں کرتے. حضرات گرامی، یہ سارا طریقہ، یہ سارا انداز اسلام سے ہماری ناواقفیت کی بنیاد پر ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے ہماری ناواقفیت کی دلیل ہے، قرآن و سنت سے ہماری غفلت اور جہل کی دلیل ہے. چاہیے کہ ہم قرآن کے ان احکام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو اپنے دل و دماغ میں، اپنے کردار، اعمال اور افعال میں جاگزی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عفو درگزری کی صفت سے آراستہ و پیراستہ فرما، ہم سب کو اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن سار علی دربہ ونسج علی منوالہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب، آپ نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی دلیلوں کے ساتھ اس بات کو یہاں پہ ثابت کر دیا کہ معاف کرنا ہی وہ صفت ہے جو ہم سب سے مطلوب ہے، نہ صرف آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں. اور بعض افراد اسے موجودہ صورتحال میں جو ہو رہا ہے اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے ہوئے بلکہ یہ سوچیں کہ معاف کرنا ہر حال میں بہتر ہے، اور گھر کے اپنے فیملی سے لے کر کے، محلے سے لے کر کے، ملک کی سطح سے لے کر کے انٹرنیشنل سطح تک کی اگر ہم بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ ہمارے سامنے ہے اس سے ہمیں یہی سبق سیکھنا ہے آج کہ ہم پہلے شروعات اپنے گھر سے کریں، کہ اگر گھر میں ہم کسی سے ناراض ہیں، ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی ہمارے ساتھ بیجا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، تو ہم وہاں سے شروعات کریں کہ ہم وہاں سے معافی دینا شروع کریں، اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اپنے پڑوس میں، محلے میں، شہر میں، ملک میں، اور پھر انٹرنیشنلی لیول پہ ہم دیکھیں. تو میں خواجہ صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ آپ ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں آج کے، ان کے لیے چند کلمات فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے چیف گیسٹ سے سید علیم اشرف صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ دعا پہ اس کا اختتام فرمائیں. جی خواجہ صاحب. بہت بہت شکریہ جائسی صاحب، علیم اشرف جائسی صاحب. آپ نے اتنی خوبصورتی سے اور اتنی آسانی سے اور ہم سب کو ایک اہم نقطہ سمجھایا ہے، اور اس نقطے کی جتنی افادیت کی آپ نے اہمیت بتائی ہے، افادیت بتائی ہے، یقیناً اگر ہم اس کو اپنا جائیں تو ہمارے لیے، سماج کے لیے ایک بہتر مقام ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ پیغام آپ کا جو ہے رسول اللہ کا